سلمان مہرو کو پوری طرح برباد اور بے گھر کرنے والا ہے۔ زین نے یوں تو پہلے بھی سلمان اور مہرو کو کئی بار ایک ساتھ دیکھا تھا، لیکن مہرو ہر بار کوئی نہ کوئی کہانی ڈال کے زین کو کنونس کر ہی لیتی تھی کہ وہ صرف زین سے محبت کرتی ہے، اور اگر زین کچھ بھی اور سوچ رہا ہے تو وہ سب جھوٹ ہے۔ تو زین بیچارہ، جو ویسے ہی آئی کیو لو کے ساتھ ہے، مہرو کی ہر بار باتوں میں آ جاتا تھا، اور سلمان جو فرحہ کو بار بار یقین دلاتا تھا کہ اس بار زین گھر آ جائے گا، لیکن ایسا نہیں ہوتا تھا۔ لیکن سلمان جو اب کرنے جا رہا ہے، اس کے بعد نہ صرف زین اپنی ماں کو بلا کے اس کے ساتھ واپس جانے کا ارادہ کر چکا ہے، بلکہ مہرو پہ اب مزید نہ تو اعتبار کرنے والا ہے اور نہ ہی اس کے ساتھ اب یہ رشتہ رکھنے والا ہے۔ ادھر سلمان مہرو کو ملنے جاتا ہے تو ادھر زین کو بھی کال کر دیتا ہے کہ میں ایک دفعہ پھر تمہاری مہرو کو گھمانے لے جا رہا ہوں، روک سکتے ہو تو روک لو۔ زین جو عالیہ کے ساتھ گروسری کرنے گیا تھا، جیسے ہی سلمان کی کال سنتا ہے عالیہ سے کہتا ہے کہ فوراً گھر چلیں۔ ادھر سلمان زین کا ہی انتظار کر رہا ہوتا ہے، مہرو کے ہاتھ پکڑ کے اسے کہتا ہے میری جان مہرو، آج میں تمہیں ایسا سرپرائز دینے والا ہوں کہ تم پوری زندگی یاد رکھو گی۔ مہرو کو تو یہی غلط فہمی ہے کہ پتہ نہیں سلمان نے مہرو کے لیے کوئی عالی شان بنگلہ تیار کر لیا ہے جس میں یہ دونوں شادی کے بعد رہنے والے ہیں۔ اندر ہی اندر بہت ایکسائٹیڈ ہوتی ہے اس سرپرائز کو دیکھنے کے لیے کہ اتنے میں زین اور عالیہ وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ مہرو اور سلمان کو ہاتھوں میں ہاتھ، آنکھوں میں آنکھیں ڈالے باتیں کرتے دیکھتے ہیں تو زین کا خون اگین کھولتا ہے اور وہ سلمان کا گریبان پکڑ لیتا ہے، جبکہ اس بار سلمان مہرو سے کہتا ہے کہ اگر تمہیں مجھ سے پیار ہے نا تو اس کو صاف صاف بتا دو کہ تم اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ آج تمہارے پیار کا امتحان ہے مہرو۔ مہرو ابھی کشمکش میں ہوتی ہے کہ اگر وہ زین کے سامنے یہ اقرار کر لے گی تو اس کیس کا کیا بنے گا جو مہرو کے باپ نے زین کا اس کی ماں سے حصہ لینے کے لیے کیا ہے، اور مہرو تو اسی حصے کا انتظار کر رہی ہے تاکہ زین سے وہ حصہ اپنے نام لگوا سکے۔ لیکن اتنے میں عالیہ آگے بڑھتی ہے اور سلمان کے منہ پہ ایک زوردار جھانپڑ رسید کرتی ہے کہ تمہیں شرم نہیں آتی؟ مہرو شادی شدہ ہے، اس کا گھر خراب کرنے کی کوشش نہ کرو۔ یہاں پر مہرو کی ساری سوچیں ختم ہو جاتی ہیں، اپنی ماں سے کہتی ہے آپ نے سلمان پہ ہاتھ اٹھایا تو اٹھایا کیسے؟ کیونکہ مہرو ہر چیز برداشت کر سکتی ہے، سلمان کو اپنے ہاتھوں سے جاتا برداشت نہیں کر سکتی۔ اس بار لگتا ہے مہرو کو سلمان سے سچ میں محبت ہو چکی ہے، تبھی نہ صرف زین اور عالیہ کے سامنے بلکہ یہ شور سن کے وہاں جو محلے دار جمع تھے ان سب کے سامنے کہتی ہے کہ زین، مجھے تم سے نفرت ہے، میں تم سے یہ رشتہ ختم کرنا چاہتی ہوں، اور یہی سچ ہے کہ میں سلمان سے محبت کرتی ہوں اور بہت جلد ہم دونوں شادی کرنے والے ہیں۔ اب عالیہ تو غصے میں مہرو کا بازو پکڑتی ہے کہ میرے ساتھ فوراً گھر چلو، لیکن مہرو اپنا بازو چھڑواتی ہے، سلمان کی گاڑی میں بیٹھتی ہے اور یہ جا وہ جا، زین اور عالیہ تو بس دیکھتے کے دیکھتے رہ جاتے ہیں۔ زین غصے میں گھر جاتا ہے اور اپنی ماں کو کال کرتا ہے کہ ممی مجھے ابھی کے ابھی لینے آئیں، میں یہاں مزید نہیں رہوں گا۔ ادھر سلمان مہرو کو لے کے ریسٹورنٹ پہنچتا ہے اور کہتا ہے مہرو تم پریشان تو ہوگی کہ زین کا حصہ ملنے سے پہلے ہم دونوں کی محبت کی اصلیت اس کے سامنے آ گئی اور تمہارے ہاتھوں سے عیش و آرام کی زندگی پھر ہو گئی۔ جبکہ مہرو، جسے شاید سچ میں اب دولت سے زیادہ محبت عزیز ہے، تو سلمان سے کہتی ہے کہ سلمان اب ایسا نہیں ہے، شاید پہلے میں نے تمہاری محبت کو دولت کے لیے ٹھکرا دیا تھا، لیکن زین سے شادی کرنے کے بعد مجھے احساس ہوا کہ دولت سے زیادہ ایک انسان کو محبت کی ضرورت ہوتی ہے، اسی لیے تمہارے بغیر عیش و آرام کی زندگی مجھے نہیں چاہیے۔ میرے لیے اب زین کے عیش و آرام سے بڑھ کے تمہاری محبت ہے، کیونکہ اب میں تمہارے بغیر زندگی گزارنے کا تصور بھی نہیں کر سکتی۔ میری محبت کا ثبوت تمہارے سامنے ہے، زین کی دولت کو ٹھکرا کے میں نے تمہاری محبت کو چنا ہے۔ تو سلمان مہرو کے یہ ڈائلاگ سن کے زور زور سے ہنستا ہے، جس پہ مہرو حیران ہو جاتی ہے کہ اتنے سیریس ٹاپک پہ آخر سلمان اتنا ہنس کیوں رہا ہے۔ تبھی سلمان سب سچ مہرو کو بتا دیتا ہے کہ میرے دل میں تمہارے لیے سوائے نفرت کے کچھ بھی نہیں، اور کہتا ہے یو نو واٹ، یہ سب ڈرامہ میں نے کس لیے کیا؟ صرف اور صرف تمہیں برباد کرنے کے لیے۔ وہ تھپڑ یاد ہے نا جو تم نے میری ماں کے سامنے مجھے مارا تھا؟
جب میں عزت اور محبت سے تمہارے گھر تمہارا رشتہ لے کے آیا تھا۔ یہ اسی تھپڑ کا بدلہ ہے جو تمہیں پوری زندگی یاد رہے گا۔ جہاں تک محبت کی بات ہے تو میں اب رملہ سے محبت کرتا ہوں اور بہت جلد ہم دونوں شادی کرنے والے ہیں۔ سلمان کی بات سننے کے بعد تو مہرو کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ اس کے ساتھ یہ سب کیا ہوا۔ کیب بلاتی ہے اور اس میں بیٹھ کے سوچتی ہے کہ میں گھر جا کے ایک دفعہ پھر زین کو منا لوں گی اور اس کے ساتھ گھر واپس بھی چلی جاؤں گی۔ محبت نہیں ملی تو کیا ہوا، عیش و آرام تو مل ہی جائے گا نا۔ لیکن مہرو میڈم، آپ کو تو پتہ ہی نہیں کہ ایک اور قیامت آپ کا گھر پہ انتظار کر رہی ہے، کیونکہ زین جب اپنی ماں کو کال کر کے بلاتا ہے کہ مجھے فوراً لینے آئیں تو فرحہ بھی فوراً وہاں پہنچ جاتی ہے، اور منیر صاحب جو ابھی تک اپنی بیٹی کی تمام حرکتوں سے بے خبر ہیں، جب دروازے پہ فرحہ کو دیکھتے ہیں تو غصے سے کہتے ہیں کہ اب آپ یہاں کیا لینے آئی ہیں؟ فرحہ کہتی ہے کہ میں اپنے بیٹے کو لینے آئی ہوں، تو منیر صاحب غصے سے کہتے ہیں کہ آپ کی یہ خواہش میں کبھی پوری نہیں ہونے دوں گا، اور سامنے کھڑے زین سے اور عالیہ سے کہتے ہیں کہ فوراً مہرو کو بلا کے لاؤ۔ تو زین بول پڑتا ہے کہ انکل، مہرو گھر پہ نہیں ہے، کیونکہ وہ مجھے اکیلا چھوڑ کر اس سلمان کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ کر چلی گئی تھی، اور اس نے مجھے صاف کہہ دیا ہے کہ وہ مجھ سے رشتہ ختم کر کے سلمان سے شادی کرنے والی ہے۔ یہاں پر فرحہ بھی مہرو کی الف سے لے کے یہ تک ساری حقیقت منیر صاحب کے سامنے کھول کے رکھ دیتی ہے اور اپنے بیٹے کو لے کے وہاں سے چل دیتی ہے۔ منیر صاحب تو ہکا بکا رہ جاتے ہیں اور اپنا سر پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ اتنے میں ایک ہارے ہوئے کھلاڑی کی طرح مہرو گھر میں داخل ہوتی ہے، تو منیر صاحب غصے سے پوچھتے ہیں کہ تم کس کے ساتھ تھی اور کہاں سے آ رہی ہو؟ مہرو ایک دفعہ پھر جھوٹ بولنے کی کوشش کرتی ہے، لیکن منیر صاحب کہتے ہیں کہ مجھے سب پتا ہے کہ تم کہاں تھی اور کس کے ساتھ تھی، اور اب میرے ساتھ مزید جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں، بلکہ اس کے اوپر ہاتھ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو عالیہ آگے بڑھ کے منیر صاحب کو روکتی ہے کہ جوان بیٹی پر ہاتھ نہ اٹھائیں، لیکن منیر صاحب غصے سے کہتے ہیں کہ اسے کہو ابھی اور اسی وقت یہاں سے چلی جائے، میں اس کی شکل بھی دوبارہ دیکھنا نہیں چاہتا، اور میرے گھر میں اب اس کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ منیر صاحب کا غصہ دیکھ کے عالیہ بھی بکھلا جاتی ہے اور مہرو سے کہتی ہے جاؤ، چلی جاؤ یہاں سے۔ مہرو اپنا تھوڑا بہت سامان سوٹ کیس میں ڈالتی ہے اور ایک دفعہ پھر کیب بلاتی ہے۔ کیب میں بیٹھ کر سوچتی ہے کہ میں کہاں جاؤں گی۔ اب جا کے اسے احساس ہوتا ہے کہ سلمان کی باتوں میں آ کے اس نے اپنی ہستی بستی زندگی، اپنا بسا بسایا گھر خراب کر لیا، جبکہ دوسری طرف عالیہ منیر صاحب سے کہتی ہے کہ آپ نے اچھا نہیں کیا جوان بیٹی کو یوں گھر سے نکال کے، رات کا وقت ہے، اس وقت وہ کہاں جائے گی؟ تو منیر صاحب کہتے ہیں کہ میری طرف سے وہ بھاڑ میں جائے، لیکن آج کے بعد میرے گھر میں وہ نظر نہ آئے، اور میرا اس سے کوئی رشتہ نہیں ہے۔ دوسری طرف زارا اور ہادی کی شادی تو ہو ہی رہی ہے۔ تحریم چاہتی ہے کہ ریحان اور مریم کا رشتہ بھی طے ہو جائے، لیکن مریم، جس کے دل میں ہادی کی محبت ابھی بھی زندہ ہے، ٹھیک ہے اس نے ہادی اور زارا کی شادی کو ایکسیپٹ کر لیا ہے، لیکن اپنے دل سے اس کی محبت نہیں نکال پا رہی۔ تبھی اس نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ زندگی بھر شادی نہیں کرے گی۔ ریحان جب مریم سے اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے تو مریم اس کی محبت وہیں پر ریجیکٹ کر دیتی ہے، اور یوں ریحان بیچارے کا دل ٹوٹ جاتا ہے، جبکہ تحریم اپنے بیٹے سے کہتی ہے کہ تم فکر نہ کرو، اس گھر کی بہو مریم ہی بنے گی۔ اب دیکھتے ہیں کہ تحریم مریم کو کس طرح کنونس کرتی ہے ریحان سے شادی پہ، یا ہو سکتا ہے یہ کام زارا اور ہادی کریں۔ ہادی مریم کو سمجھانے کی کوشش کرے کہ کسی کی سچی محبت کا جواب محبت سے دینا چاہیے، اور ریحان سے اچھا ہم سفر تمہیں زندگی بھر نہیں مل سکتا، اس کی گارنٹی تو میں دیتا ہوں۔ تو ناظرین، یہ شادی تو فائنلی ہو ہی جائے گی، جبکہ دوسری طرف اب دیکھتے ہیں کہ مہرو بے گھر ہونے کے بعد کہاں جائے گی۔ ویسے مجھے لگتا ہے کہ ایٹ دا اینڈ مہرو دوبارہ زین کے پاس ہی جائے گی، اس سے معافی مانگے گی اور منت کرے گی کہ یہ رشتہ ختم نہ کرو، اس دفعہ میں اپنا دل دماغ سب صاف کر کے سچے دل سے یہ رشتہ نبھانے آئی ہوں۔ اور زین جو مہرو سے بے پناہ محبت کرتا ہے، اپنی ماں سے ریکویسٹ کرے گا کہ ہمیں مہرو کو ایک اور چانس دینا چاہیے۔
فرحہ بھی جب مہرو کی آنکھوں میں سچائی دیکھے گی تو اسے کھلے دل سے معاف کر دے گی، کیونکہ غلطی تو کسی سے بھی ہو سکتی ہے۔ ویسے ناظرین، آپ کو کیا لگتا ہے، کیا مہرو کی غلطی قابل معافی ہے یا ناقابل معافی ہے؟ کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ ریویو پسند آیا ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔